بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ علیہ السلام سے توسل کی شب ہے اور اس سے گزارش کی گئی ہے کہ مختصر ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام، توسل بھی ذکر اہل بیت ہے لیکن وہ اپنی زبان میں بھی ذکر ہو جائے، وہ کہ جو بنداز مجلس اور کچھ مصائب کا بھی ذکر ہو جائے۔ برادر عزیز شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی بدخبر پڑھ رہے تھے تو اسی وقت دل میں دو فکرے آئے شہزادے کے خطبے سے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خود شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے روز عاشور چند فقرے جو کہے ان میں سے ایک یہ تھا کہ قال جدی رسول اللہ، میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شباہت اختیار کرے لباس میں حلیے میں وہ اسی قوم سے ہو جاتا ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ اگر کوئی کسی خاص ایک غیر مسلم مذہب اس کی طرح کا لباس پہن لے، اس کی طرح کا چہرہ بنا لے تو وہ انہی میں سے قرار پائے۔ اس لیے اگر کوئی ایسی نشانی ہے جو خاص کسی کافر مذہب سے متعلق ہے تو اس کو اختیار کرنا جائز۔ تب میں مذہب کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ چہرے پہ خاص نشان لگا دینا، لباس کسی خاص قسم کا ایسا پہن لینا جو ایک ہی خاص اس مذہب سے مخصوص ہو کہ جسے دیکھ کر یہ کہا جائے کہ یہ تو فلاں ہو گیا ہے۔ تو قال جدی رسول اللہ، میرے جد رسول اللہ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شبیہ بن جائے وہ انہی میں سے ہو جائے۔ ولم اتشبہ بزی رسول اللہ، میں وہ ہوں کہ میں نے فقط رسول اللہ کا لباس نہیں پہنا، بل فتنن اللہ، بلکہ اللہ نے مجھے خلقی اس طرح سے کیا ہے کہ شبیہن بنبیہ و سمیعن بولیہ، کہ میں اس کے نبی کی شبیہ ہوں اور اس کے ولی کا ہم نام ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اگر کوئی خالی لباس پہن لے تو جیسا ہو جاتا ہے تو جو پورا ہی اس جیسا ہو، یعنی مکمل ہی محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو انیس نے دو مصروں میں کہا کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا اور ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا۔ تو بل فطرنی اللہ، اللہ نے مجھے خلقی اس طرح سے کہ شبیہن بنبیہ و سمیعن بولیہ، اور میں ہم نام ہوں اس کے ولی کا، یعنی علی میرا نام ہے، شبیہ ہوں نبی، ہم نام ہوں اس کے ولی کا۔ بس ایک ہستی میں دو ذاتیں جمع ہیں، محمد بھی اور علی بھی۔ پھر آگے نتیجہ کیا فرمایا کہ محمد یعظکم وعلی یخیفکم، تو اب میں تمہارے سامنے آیا ہوں تو محمد بن کر تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور علی بن کر تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو جس کی صورت ہے رسول اللہ جیسی اور جس کا جہاد ہو بہو علی بن ابی طالب جیسا، وہ ہے علی۔ اور چونکہ توسل کی محفل ہے تو آیت اللہ کوہستانی کا یہ فکرہ ہے کہ قیامت میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے اتنے لوگ متوسل ہوں اور شہزادہ علی اکبر اتنے گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے کہ ان کے بابا امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آ پائے گی۔ تو بس یہیں سے ہم توسل اختیار کرتے ہیں، ہمارا دل متوجہ ہو، اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کا توسل مختصر سا پھر ایک بیان ہوگا توسل ہی کے بارے میں، اور پھر ہم کچھ مصائب کا ذکر کریں گے جو صاحب خانہ کی خاص خواہش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة اشفعي لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي
أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد المظلوم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. ہمیشہ دعا کوئی مالی معاملات کے لیے تو نہیں ہے, روحانی معاملات کے لیے بھی. تو اخلاق اگر کسی کو اچھا بنانا ہے تو ایک تصویر نکالے یا رحیموں کی اور پھر اللہ سے متوسل ہو, اپنے اخلاق کو بہتر پائے. ایک خطیب تھے, وہ بیان کر رہے تھے, جن کا تعلق اردو زبان سے نہیں, پر وہ کہہ رہے تھے کہ اب خیر اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اور کل ہی میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا تو احترام سعادات پہ کافی گفتگو ہوئی, لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں سید, کبھی وہ اخلاق کے اتنے مناسب نہیں رہتے تو ہم سے کہتے ہیں کہ جناب آپ اخلاق اچھا رکھیں اپنا, آپ کے تو جد ان نقل اعلی خلق عظیم تھے. تو کہتے ہیں بڑے حاضر جواب بھی, وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ خلق عظیم تھے سارا اخلاق ہی ان کے پاس تھا, وہاں پر کوئی بچا ہی نہیں کرے. تو اگر کسی کو اخلاق اچھا بنانا ہے تو یا رحیم ہو کی ایک تصویر نکالے تو اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا. حافظہ قوی کرنا چاہتے ہیں تو یا رحمانوں کی تصویر نکالیں. 100 مرتبہ یا رحمانوں پڑھنے سے اللہ حافظے کو بہتر کر دیتا ہے. یہ اللہ کے ناموں کا اثر ہے, ناموں کے جو روحانی اثرات ہیں نا وہ یہ ہیں. اس طرح سے اگر آپ خوف ختم کرنا چاہتے ہیں کہ انٹرویو پہ جا رہے ہیں, کسی اور معاملے پر ہیں کہ آپ خوف ختم کرنا چاہتے ہیں تو یا ملیک کو یا مقتدر پڑھیں, اسے خوف ختم ہو جائے گا. اس کے بعد میں سن لیجیے گا اور اس اعتبار سے یا ملیک کو یا مقتدر کی ایک تصویر نکالیں. خود آیت اللہ عراقی جو ایک بہت بڑے مرد تقلید رہے ہیں, جو بی بی معصومہ قوم کے حرم میں مدفون ہیں, وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ میری بیٹی ایک مرتبہ حج پہ جا رہی تھی, ابھی حج کا موقع بھی آ رہا ہے, تو میری بیٹی حج پہ جا رہی تھی اور ان کے ساتھ کوئی ہمراہ سفر نہیں تھا, اور میرے دل میں خوف تھا کہ وہ تنہا حج پہ جا رہی ہیں. تو آیت اللہ شبیری زنجانی جو خود ایک اس وقت کے عظیم الشان مرد تقلید ہے, یعنی جو اہل خبرہ ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں معلوم کہ آیت اللہ سیستانی کو عالم کہیں یا آیت اللہ شبیری زنجانی کو عالم کہیں. میں اس مقام کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھاتے ہیں بی بی معصومہ قوم کے حرم میں. ان کا خانوادہ بھی جا رہا تھا, تو کہتے ہیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میری بیٹی جا رہی ہیں تو ان کا خیال رکھیے گا. انہوں نے ذمہ بھی لیا, لیکن بہرحال اب منا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں آپ کسی کے لیے کتنا بھی ذمہ لے لیں تو وہاں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو الگ ہی ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے یہ کہہ دیا تھا کہ یا حفیظ ہو یا علیم کی تسبیح پڑھ, جہاں کہیں تم کسی مشکل میں آؤ تو یا حفیظ ہو یا علیم کی تسبیح پڑھ لینا. اور جب وہ واپس آئی تو نے کہا کہ بابا کہیں پہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی, جہاں کہیں طواف میں, جہاں کہیں صحیح میں, جہاں کہیں کچھ زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور کہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ کہیں میں کسی مشکل میں نہ گرفتار ہو جاؤں, تو میں نے یا حفیظ ہو یا علیم کا ورد کیا اور اللہ کے نام سے مجھے بچا لیا. پہلا وسیلہ ہے. اور خود اہل بیت المصطفیٰ نے فرمایا کہ نحن واللہ الاسماء الحسنى, یہ اسماء ملفوظی ہیں, اسماء وجودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے صفت ظاہر ہو جائے اللہ کی. جو امیر المومنین جو فرمائے کہ ید اللہ الباسطہ وعین اللہ الناظرہ, اللہ کا کھلا ہوا ہاتھ ہے علی, اللہ کی دیکھتی ہوئی نگاہ ہے علی, اور وہ قلب ہے کہ جو کبھی سوتا نہیں ہے. یہ امیر المومنین نے کتاب توحید میں شیخ صدوق نے لکھا ہے. تو اسماء ملفوظی ان سے بھی توسل اختیار کریں, اور اسماء وجودی جن سے بھی ہم نے دعائے توسل پڑھی. تو پہلا وسیلہ اسماء الحسنى کا. دوسرا وسیلہ ہے جو روایات میں ہمیں آیا ہے, وہ ہے کہ ما توسل احد الی بوسیلۃ. دیکھیں حدیث قدسی ہے حقیقت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, اور اس وسیلے کو ہم بہت کم شاید استعمال کرتے ہیں کہ میری خدمت میں پہنچنے کا اس سے زیادہ محبوب وسیلہ نہیں ہے کہ من اذکاری بنعمت, جتنی میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے نا اس کو یاد کرتے رہو. خود نعمت کو یاد کرنا اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ ہے حاجات کی برابری کے. آپ جب کوئی خاص دعا چاہتے ہیں اللہ کی خدمت میں پیش کرنا, تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور سوچیں اور اس پر شکر کرنا شروع کرتے ہیں. یہ خود آپ ایک وسیلہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں نئی نعمت کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو, کیونکہ دعائے توسل ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نے کہا ان میں سے ہر ایک وسیلہ پھر پلٹتا ہے اہل بیت الاسلام کی طرف. آپ توجہ فرمائیے گا, اللہ کی نعمت کو یاد کرنا, فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے خود کہا حدیث قدسی میں اس سے زیادہ محبوب وسیلہ کوئی نہیں ہے. پوری دعائے عرفہ کو دیکھیں تو اسی حدیث پر. دعائے عرفہ میں کیا ہے؟ آنکھوں کی نعمت کا شکر,
لبوں کی نعمت کا شکر، دانتوں کی نعمت کا شکر، سینے کی نعمت کا شکر. اب دعا عرفہ کا مطلب ترجمہ پڑھیں. امام حسین علیہ السلام نے اس پوری دعا عرفہ کو اسی وسیلے پر مبنی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. تو دوسرا وسیلہ ہو گیا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا. تیسرا وسیلہ، یہ تمام احادیث ہیں، یہ کوئی میں اپنی ذاتی خطابت نہیں کر رہا، حدیث ہے. تیسرا وسیلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ پہنچنے کے لیے وہ ہے اعتراف گناہ. اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ ہے کہ پروردگار تو بلیسنگز دے دے، نعمتیں دے دے. کیوں؟ امام سجاد علیہ السلام نے وہ ہمیں ظاہر ہے کہ سمجھانے اور سکھلانے کے لیے فرمایا کہ فقط جعلت الاقرار بذنب الیک وسیلتی، کیا بات ہے کہ گناہوں کے اقرار کو وسیلہ قرار دیا گیا اللہ کی بارگاہ. چوتھا وسیلہ ہے خود قرآن، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے. اللہم انی اسألک بحق ھذا القرآن، رمضان کی دعا ہے. پروردگار میں اس قرآن کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، جو قرآن سر پر رکھ کر آپ یہ تو دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وفیہ اسمک الاکبر، کہ میں پروردگار اس کتاب کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کو تو نے نازل کیا ہے، کہ جس میں تیرے بڑے نام ہیں، واسماؤک الحسنی، جس میں تیرے اسماء الحسنی ہیں، وما یخاف ویرجى، جس میں وہ کچھ بھی ہے جس سے خوف کیا جائے، وہ بھی ہے جس سے امید رکھی جائے. یہ جو اعمال شب قدر انجام دیتے ہیں یہ مخصوص نہیں اعمال شب قدر سے ہی. اگر آپ کسی بھی مشکل میں یا حاجت کی برابری تو آپ قرآن سر پر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد یہ اعمال کریں. جو ویسے جو اعمال ہیں جو کہ مصائب کے ساتھ اور باقی دعاؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں طولانی ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے جو یہ اعمال ہیں 10 منٹ آپ اسے انجام دیں حاجات کی برابری کے لیے. یہ بھی بڑا مجرب ہے. تو خود قرآن ہے. دعائے ختم قرآن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وجل القرآن وسیلۃ لنا، تو نے قرار دیا ہے پروردگار قرآن کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 110 پڑھی ہے. 110 سے عدد یاد رہے گا آپ کو، ٹھیک ہے، مولا علیہ السلام کا عدد. اس میں امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ ایمان، جہاد، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، حج، عمرہ، صلہ رحم، صدقہ چھپ کر دینا اور ظاہر کر کے دینا، یہ سب وسیلہ اللہ کی بارگاہ. تو یہ 4 وسیلے ہو گئے: اللہ کے نام، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور قرآن. اور 5واں وسیلہ یہ جو توسل ہم نے بھی کیا، حضور مکرم فرماتے ہیں یہ وسیلہ تو ظاہر آپ سبھی جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا، لیکن یہ حدیث آپ غور فرمائیے گا کہ بڑی لطیف. حضور نے فرمایا کہ من کنت ولیہ فعلی ولی، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے. ومن کنت امام ہوں فقط فعلی امام ہوں. ومن کنت امیر ہو فعلی امیر ہو. ومن کنت نذیر ہو فعلی نذیر ہو. ومن کنت ہادی ہو فعلی ہادی ہے. جس کا میں ہادی ہوں اس کا علی ہادی ہے. ومن کنت وسیلۃ الی اللہ فعلی وسیلۃ الی اللہ، جس کا میں وسیلہ ہوں اللہ تک پہنچنے کے لیے اسی کا علی وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ. تو جس کا میں وسیلہ ہوں اس کا علی وسیلہ ہے. یہ خود حضور مکرم نے بیان فرمایا. ایک دعا بھی ہے ایک روایت میں کہ جب آپ کسی حاجت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خدمت میں وسیلہ پیش کرنا چاہیں تو سجدے میں جائیں اور یہ کہیں کہ یا جبرائیل و یا محمد. ہمارے نعوذ باللہ مثلا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کسی شاعر یا مولوی سے بھی کمتر کوئی سمجھا جاتا ہے کہ بتائیں شاعری میں یا ویسے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حدیث قصہ میں شامل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قرآن میں ذکر کیا کہ جو جبرائیل اور میکائیل سے عداوت رکھتا ہے تو اس کی عداوت خدا سے. یہ آیت ہے قرآن کی. بہرحال اس آیت کا بھی پس منظر فضائل علی بن ابی طالب ہے، وہ کبھی اور صحیح. تو یا جبرائیل و یا محمد، سجدے میں جا کر یہ کہنا ہے کہ یا جبرائیل و یا محمد، اور فکرر ذالک، فرمایا اس کو تکرار کرو، یعنی کئی مرتبہ کہو یا جبرائیل و یا محمد، اور پھر کہو کہ اکفیانی ما انا فی فانکما کافیان. یہ وہی دعا اکفیانی فانکما کافیان وانصرانی فانکما ناصران. یہ یہاں پر وہی الفاظ ہیں کہ اکفیانی، آپ دونوں میرے لیے کافی ہیں، اے جبرائیل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں میرے لیے کافی جس امر میں ہوں. واحفظانی باذن اللہ، اور اللہ کے اذن سے میری حفاظت فرمائیے گا. فانکما حافظان، آپ دونوں حفاظت. جی یہ نبی حدیث ہے. 135واں جو باب ہے کتاب الدعا کا سورہ کافی میں، اس میں یہ باقاعدہ پوری دعا موجود ہے. لہٰذا اس بات کے لیے خاص ہے آپ یہ دعا بھی بعد میں اگر سن کے لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ لیں اور اپنے پاس اس دعا کو رکھیں. سجدے میں جا کے دعا پڑھیں حاجات کی برابری کے لیے. ایک فقرہ اور پھر مسائل کہ خود اہل بیت کا نام لینا ہی جو ہمارے یہاں پر ایک مزاج ہے اور رواج ہے، مثلا نعرہ حیدر اور یا علی، یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. نعرہ حیدری کہنا ایک وسیلہ ہے اللہ تک. امام ابو جعفر محمد بن علی باقر علیہ السلام، اس نے امام کی خدمت میں عرض السلام کہ امام نے اس سے پوچھا مسموک، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد. امام تو جانتے ہیں نام ایک وجہ ہے کہ امام کیوں پوچھ رہے ہیں. اس نے کہا میرا نام محمد ہے. کہ بے ماں تکنا بے، گھر میں کس نام سے بلاتے؟ جیسے اگر ہمارے کسی کا نام غلام علی ہے تو گلو بھائی کہنا شروع کرتے، چنو بھائی، منو بھائی، ہمارے تو نام بگاڑ دے. لیکن امام اسلام نے اسے پوچھا کہ اگر تیرا نام محمد ہے تو بے ماں تکنا بے، گھریلو نام کون؟ اس نے کہا علی. فقط جس کا نام محمد اور پکارا علی سے جا رہا ہے. امام نے کہا تو نے شیطان سے بچنے کا پورا بندوبست کر کے رکھا ہوا. یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمیشہ نئے نام چاہتے ہیں کہ کوئی نیا نام، ایسا نام کہ جو آسمانوں زمین میں ہوا خزاں فلاں میں کسی نے نہ رکھا ہو، تو مطلب ہم اپنے بچے کا وہ نام رکھیں گے.
تو اگر آپ نام رکھیں محمد علی حسن حسین جعفر یہ نام وہ ہے اور حمزہ اس نام کی باقاعدہ حدیث موجود ہے، تاکید ہے یہ نام رکھو. جب حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی تو حضور مکرم نے تاکید فرمائی تھی کہ اب مدینہ میں جو بچے پیدا ہوں ان کا نام حمزہ رکھو. یاد ہے حضرت حمزہ علیہ السلام کو امام نے فرمایا کہ جب نام محمد ہو اور پکارا علی سے جائے. یہ خود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بات جب وسیلے پر ہو رہی ہے تو یہ نام علم و عمل کا نیک قبیلہ ہے مرتضیٰ، یعنی حصول خلد کا حیلہ ہے مرتضیٰ، رائے منکر علی تیری بساط کیا محشر میں انبیاء کا وسیلہ ہے. خود نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس میں تاثیر لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں کا نام رکھا ہی علی. مولا علی اکبر علیہ السلام، مولا علی زین العابدین علیہ السلام، مولا علی اصغر علیہ السلام، سب کا نام علی. تو معمولاً ایسا نہیں ہوتا یہ آج ہم اکبر اور اصغر کہہ کے اس طرح سے کہتے ہیں، ورنہ اس زمانے میں خالی نام پکارا جاتا تو بس علی کی شہادت ہو گئی. کون؟ علی اکبر علیہ السلام. تو جب علی کی شہادت ہو گئی اور امام زین العابدین السلام پہنچے وہاں پر تو امام سے پوچھا کہ وہ امام کا نام کیا؟ علی. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کے دو بیٹے دونوں کا بالکل سیم نام. کیا مطلب؟ وہ علی تو شہید ہو گئے کربلا میں. میرے بابا کو اللہ 100 بیٹے عطا کرتا اور انہی میں سے ایک علی کا ذکر کرنا ہے مجھے صاحب خانہ کی ریکویسٹ پر، خواہش پر. میں جناب سلمان زیدی صاحب اور رضا زیدی صاحب ان کی والدہ محترمہ کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ دعاؤں سے اور شفقتوں سے نوازا. اور مجھے بتلایا گیا کہ کئی دنوں سے یہ سرچ کر رہے تھے کہ بے انتہا وہ خوش بھی تھیں اور دعائیں بھی کر رہی تھیں. تو جب بزرگوں کی دعا ملتی ہے تو میں آپ تمام کا بھی مشکور ہوں. بہرحال علی ان میں جو سب سے چھوٹے علی ہیں سن میں وہ علی اصغر ہیں، لیکن پیر راہ ہیں، ذبح عظیم ولایت ہے. یعنی اتنی باب الحوائجی کی ہے علی اصغر نے کہ اب دوسرے عباس ہیں علی اصغر ہے نا. اور اس نورانی سلسلے سے وابستہ ہیں کہ 6 ماہ کے ہیں، لیکن لاکھوں مجلسی و توسی و مفید اپنا قد احترام میں خم کریں اور اپنی حاجات کو طلب کریں جس شہزادے سے، وہ ہے علی اصغر. نہ فقط باب الحوائج ہے بلکہ باب ولایت ہے علی اصغر. جی حسین کے وارث سے نام علی ہے، ماں رباب ہے لیکن بیٹے تو فاطمہ کے ہیں نا. امام باقر نے فرمایا تھا کہ جب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ایک قطرہ خون بھی زمین پر نہیں آیا. مولا محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے. حتیٰ باب الحوائجی ایسی فرماتے ہیں کہ عاشور کی گرہ کو بھی کھولا امام حسین کے لیے علی اصغر نے. نے فرمایا حل من ناصر ینصرنی، اور دے کہ جو میری نصرت کو آئے. تو وہاں علی اصغر باب الحوائج بن گئے. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. یا اللہ. اور خاص ایک مقام یہ ہے کہ جس کی قبر حسین کا سینہ ہے.